الذين آمنوا كلوا من طيبات علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ وہ چوتھا مقام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ الذین آمنوا کہہ کر مخاطب، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جب کپڑے پہنتے ہیں سلے ہوئے ہمیں ثواب ملتا ہے، جب ہم حج کی حالت میں احرام پہنتے ہیں اس وقت بھی ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، ہم جب سر کو ٹوپی سے امامے سے چھپاتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، تو ماننے کا نام ہے۔ اب اگر غذا کے معاملے میں دیکھا جائے تو فطری طور پر دنیا کے کسی بھی سماج کو اٹھائیں، قاعدے کو اٹھائیں، قانون کو اٹھائیں، وہ بھی پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی، اس کو کھائیں گے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کی میڈیکل جو بات کہتی ہے نا اس میں غلطی کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جس سے منع کیا ہے نا اس میں کوئی غلطی کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے کہتے ہیں نا اس میں صحت خراب ہوگی، ہم کہیں گے تم غلط ہو سکتے ہو لیکن میرے رب نے جو حکم دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہماری روحانیت برباد ہو جاتی ہے، جس سے ہماری اخلاقیات برباد ہو جاتی ہے، اللہ نے ان سب کو دیکھتے ہوئے چند چیزوں کو حرام قرار دیا کہ ان چیزوں سے بچو تو تمہاری صحت بھی اچھی ہوگی، تمہاری روحانیت بھی اچھی ہوگی، تمہاری اخلاقیات بھی اچھی ہو جائیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں ہیں جو منع ہیں۔ اب دو الفاظ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں، ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب۔ حلال جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو جائز قرار دے دیا، یہ طیب کیا چیز ہے؟ اللہ نے ہر جگہ پر نا حلال کے ساتھ ساتھ طیب کی قید لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے تو حلال لیکن حرام ذرائع سے اس کو حاصل کریں گے تو وہ پھر حلال نہیں ہوگی بلکہ وہ خبیث اور طیب وہ خبیث ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جانور ہے حلال لیکن اس کا گوشت آپ حرام کمائی سے خرید رہے ہیں تو کہیں حلال تو ہے، ہم کہیں گے حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص روٹی خریدتا ہے تو وہ تو حلال ہے لیکن اگر اس کی کمائی حرام ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ کھاؤ جو حلال ہے اور جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، اسی وجہ سے چھین کر ہم نہیں کھا سکتے کہ ذرائع حرام سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا دی۔ اس کی ایک مثال ہے جو فقہا نے دی، یہ کپڑا جو ہے نا یہ حلال ہے لیکن اس حلال کپڑے میں کہیں پر بھی نجاست لگ جائے تو ہم اس کو پہننا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر وقار نہیں سمجھا جاتا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو انسان گندے کپڑے کو فوراً اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کپڑا تو حلال ہے لیکن وہ خبیث ہے، ناپاک ہو گیا ہے۔ تو آپ کو ظاہر کی کتنی فکر ہے کہ کہیں معاشرے میں میری عزت کم نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے کپڑے کو اٹھا کر پھینک دیا، آپ کے سامنے آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ حرام ذرائع سے آیا ہے، ہم مزے لینے کے کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کھانے سے آپ کا کپڑا نہیں بلکہ آپ کا دل گندا ہو جائے گا۔ جیسے دنیا والے لباس کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھ کر محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بعض مومن ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ بعض مومن مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ ہیں، دل کے پاکیزہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ طیب ہے، پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ایک شخص کی آپ نے مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے آیا، اس کے بال بھی پراگندہ، اس کے لباس بھی پراگندہ، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، تو اللہ ایسے کی دعا کو کیسے قبول فرمائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی
دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام سے بچو، اس سے بچو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چرواہا ہے جو اپنے جانور کو چراگاہ کے بالکل نزدیک چراتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کبھی وہ جانور اس کو چر لے، یعنی ہر ایک کی چراگاہ ہوتی ہے نا، ایک حدود ہوتے ہیں، اگر اس کے قریب وہ چراہے گا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ وہ اس کو منہ مان لے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بچو۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جائز ہے، بعض ایسے جس میں انسان کو خود لگتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے فقیہ ہیں، تو ان کے پاس جب پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے گھر کا ایک تشت کسی دکاندار کے پاس رکھوا کے چیز لے لی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں پیسے دوں گا تو یہ میرا تشت جو ہے وہ واپس کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد جب پیسے لے کر اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ میرا تشت واپس کرو، تو اس نے کہا 2 تشت لا کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ اس میں سے جو آپ کا ہے نا وہ لے لیجئے، جو آپ کا نہیں ہے وہ چھوڑ دیجیے۔ تو امام صاحب کو حیرانی کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا تشت کون سا ہے۔ اس نے کہا آپ کی جو مرضی آئے لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شبہ ہو گیا نا کہ میرا کون سا ہے، آپ کا کون سا ہے۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ دونوں تم ہی رکھ لو اور پیسے بھی میں تمہیں دے دوں۔ اس نے کہا حضور ایسا نہ کریں کہ پیسے بھی دیں اور دونوں تشت آپ مجھے دے دیں، کہ میں تشت لے ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے پھر کہا کہ حضور یہ والا تشت آپ کا ہے، میں تو آپ کو صرف آزما رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا میں پھر بھی نہیں لوں گا، میں پھر بھی نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ کہا کہ تجھے تو یقین ہے نا، لیکن میرے دل میں اب شبہ آ گیا۔ تجھے تو اب یقین حاصل ہو گیا لیکن مجھے یقین نہیں حاصل ہو رہا، لہٰذا میں تمہارے تشت کو نہیں لوں گا، تو یہ دونوں تشت ہے۔ اب یہ ہے وہ شبہ۔ جب شبہ دل میں آ جائے تو اگرچہ آپ کوئی آپ کو لاکھ یقین دلائے، جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو آپ اس میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ انہی امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی کہ بشر بن حارث کی بہن تھی، کہنے لگی کہ میرا کام یہ ہے کہ میں گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ کر کپڑے سوتا کرتی ہوں، کپڑے بناتی ہوں، تو رات کے وقت بادشاہ کی جب لشکر گزرتے ہیں تو اس کی روشنی کافی دور تک ہوتی ہے اور کافی دیر تک کپڑے بنا ہوں، تو کیا اس کی کمائی میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ مسئلہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا کہ تو کون ہے۔ اور اس نے کہا کہ بشر بن حارث کی بہن ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے ولی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، فرمایا کہ تمہارے گھرانے کے لیے یہ جائز نہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کی روشنی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کس قدر بچ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں شبہ آ جائے نا تو وہاں سے دور ہٹ جائے۔ حضرت رابعہ عدویہ یہ بہت بڑی ولیہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کا لشکر گزر رہا تھا، اسی روشنی میں انہوں نے اپنا لباس سی لیا، سی کر اس کو پہن لیا۔ کہتی جب تک میں اس لباس کو پہنے رہی میرے دل کے اندر ایک گھبراہٹ کی کیفیت، سکون حاصل، ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو، کیونکہ وہ یہاں تک بچ رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے غلام نے آپ کو کوئی آپ کی پسندیدہ چیز لا کے دی، تو جناب صدیق اکبر نے فوراً کھا لی۔ جب کھانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، تم تو غلام ہو، تمہاری تو کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تو غلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں دم درود کرتا تھا، میں جھاڑ پھونک کرتا تھا، تو اس کے پیسے بچے ہوئے تھے کسی کے پاس، تو اسی پیسے سے میں نے یہ چیز خریدی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کر کے الٹی کر دی، پھر وہ چیزیں ساری نکل گئی، لیکن آپ طے کرتے ہیں۔ تو غلام نے کہا وہ چیز تو نکل گئی، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرہ ابھی بھی میرے پیٹ کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان جو شبے، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو وہ چیز جو آپ کے پاس بھی ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے لے لے، وہ ناشکری کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے۔ حدیث میں کہ آپ سسم کیسے شکر گزار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی باری تھی، میرے حجرے میں آئے تو میں بڑی خوش ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عائشہ
اگر تو اجازت دے تو میں تھوڑی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں، نماز ادا کر لوں۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو روکوں گی؟ اگرچہ آپ کا میرے پاس آنا بہت پسند ہے، لیکن میں اپنی ذات کے اوپر ترجیح دوں گی کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی مبارک پر، یہاں تک کہ حضرت بلال صبح جگانے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا، تو پھر آپ اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھ پر اتنا فضل کر دیا تو اب میں کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کروں؟ اب آپ دیکھیں کتنا دیا، کتنا دیا، اتنا دیا ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اس کے باوجود ناشکری کا یہ عالم کہ عبادت و ریاضت کر کے شکر کرنے کی کیفیت تو دور ہے، بات میں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں جس سے ناشکری کی بو آتی ہے۔ حدیث شریف ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جب تم نکلو اور کسی کو اپنے سے کمتر حالت میں دیکھو تو فوراً زبان سے کہو کہ اے مالک تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے جو ہے وہ محفوظ کیا۔ کوئی عالم اگر کسی جاہل کو دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے علم کی دولت۔ کوئی امیر کسی غریب کو دیکھے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے غریب نہیں بنایا۔ اسی طرح صاحب اولاد اگر کسی بے اولاد کو دیکھے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ تو اب دیکھیں اگر ہم نے یہ طریقہ بنا لیا تو ہم ہر قدم پر شکر گزار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ سے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے ناپاک، جگہ پہ لگ جائے ناپاک، جس جگہ پہ لگے وہ ناپاک۔ کفار مکہ کرتے یہ تھے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون میں اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، دیواروں کو لگاتے تھے، اس خون کو جمانے کے بعد معاذ اللہ کھاتے تھے۔ تو شریعت نے بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دے دیا کہ اب ہم کپڑے میں بھی لگ جائے تو ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اب اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ خون لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، بعض لوگ خون لیتے بھی ہیں اور جب حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، تو قرآن کریم کے اندر آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، یعنی اضطراری کیفیت ہو جائے کہ اب اس کی موت بہت قریب ہے، تو اس کے لیے حرام کھانا بھی جو ہے وہ صحیح ہے، وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب ایسی کنڈیشن کے اندر حرام کا استعمال جائز ہو جاتا ہے تو اگر ایسے مریض کو آپ اپنا خون دیں گے تاکہ اس کی جان بچ جائے تو یہ جائز ہے، تو دینا بھی جائز ہو جائے گا اور اس کو لگانا بھی جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خون کو لے کر اسٹور کرتا ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے، اس کو کاروبار بناتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ مجبوری کے لیے خون لینا اور دینا یہ جائز ہے، لیکن کاروبار بنا کے اس کو بزنس بنا کر بلا وجہ لوگوں کے خون کو جمع کر رہے ہیں، پھر آگے ڈبل ٹرپل داموں میں بیچ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی کمائی پھر جائز نہیں ہوگی۔ اور یہ اضطراری کیفیت ہے کہ اگر